اتنی بڑی بکواس جو تو نے حضرت امیر معاویہ پہ کی ہے، پہلے اپنے باب خادم سے تو پوچھ کہ یزید کو نماز آتی تھی یا نہیں. یہ تیرا بابا خادم رضوی کیا کہہ رہا ہے، سن اس کی بات. پر رد کرتا جاؤں گا. ایک اس نے بہاری میں بھی بکواس ماری ہے، جس بکواس کے اندر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھا دیا ہے. یہ میرے پاس اس کا کلپ موجود ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں یہ رد کروں گا. آج کی قسط میں، آج کی نشست میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولوی ملا بندر خنزیر جو ہے راولپنڈی کا یا کہاں کا ہے پتہ نہیں، اس نے بکواس کی ہے. دیکھو کتنا تعصب ہے یار. دشمنی یزید پلید کے ساتھ ہے، دشمنی یزید پلید کی ہے، اور اتنا 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 غلو کرنا کہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ تک پہنچ جانا، یہ اہل سنت نہیں، یہ پکے رافضی کی تو یہ بات ہو سکتی، کبھی اہل سنت کی بات نہیں ہو سکتی. جو اہل سنت ہے وہ اعتدال پسند ہے. جتنا کوئی غلط ہے، پلید ہے، اتنا اس کو کہو، اس سے بڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اہل سنت اگر تھوڑا سا بھی بڑھو گے، نہ صحابہ کی عزت بچے گی، نہ اہل بیت کی بچے گی. اب وہ استاد سے قبلہ سے سوال کر رہا ہے، ہم سے سوال کر رہے ہیں. کیا سوال کر رہا ہے کہ تم 4 کروڑ کی جو تمہاری کتابیں ہیں یہ اور 4 کروڑ کی اور لے لو اور تم سب مل کے بتاؤ کہ تمہارے یزید کو نماز آتی بھی تھی. یہ اس کا کلپ سنیں. اور لے لو اور ان کو بھی ملا لو اور مل کے بتاؤ کہ تمہارے یزید کو نماز آتی بھی تھی. یہ آپ نے کلپ سماعت کر لیا ہوگا. اب اس کا یہ کہنا کہ تم یہ بتاؤ کہ یزید کو نماز آتی بھی تھی، میں یزید کا دفاع کرنے کے لیے یہ نہیں ریکارڈ کرا رہا. الحمدللہ ہم یزید کو پلید سمجھتے ہیں اور فاسق فاجر سمجھتے ہیں اور بالکل اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتے اور اس کے بالکل مخالف ہیں. ہم الحمدللہ امام حسین والے ہیں. لیکن اس نے یہ جو بکواس کی ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے یزید کو نماز آتی بھی تھی. میں تمام اہل سنت کے خادمین سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اندر اور احناف کی فقہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلکہ صحیح حدیث مبارک حضور پاک نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، اس کو نماز پڑھنے سکھاؤ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. یہ والدین کا فرض ہے، یا جو اس کے اوپر حاکم ہیں، بڑے ہیں، ان کا حق ہے، بڑا بھائی ہے اس کا حق ہے، یا والدین کا حق ہے. جب شریعت پاک یہ فرمائے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اگر 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو اس کو مار کر پڑھاؤ، یہ شریعت پاک ہے، حدیث پاک ہے. ارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ اگر ایک عالم کا بچہ ہو اس کو نماز نہ آتی ہو تو فوراً انگلی اٹھ جائے، یار یہ کیسے عالم کا بچہ ہے، عالم دین کا بچہ، اس کو نماز نہیں آتی، اس کے باپ نے یار اس کو نماز نہیں سکھائی. سیدھا جو خیال جاتا ہے وہ باپ پر جاتا ہے، یار باپ نے ایسی تربیت کی ہوگی. تجھے شرم نہیں آئی بکواس کرتے ہوئے؟ اتنی بڑی شان کے مالک سیدنا امیر معاویہ، جب قرآن نازل ہو تو کاتب وحی وہ ہوں، وحی کے جو کاتب ہوں حضرت امیر معاویہ ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے ہوں، ان کی ہمشیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہو، اتنا قریبی رشتہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور قرآن کے کاتب ہوں. ارے انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو نماز نہیں سکھائی ہوگی تو قیامت تک کون سکھائے گا؟ تجھے شرم نہیں آئی اتنی بکواس کرتے ہوئے؟ ایک صحابی رسول اور جید صحابی رسول جس کے متعلق حضور پاک نے فرمایا یا اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا. افسوس کی بات ہے اتنا غلو کرتے ہو کہ صحابہ کرام کی شان کو بھی بھول جاتے ہو. حضرت امیر معاویہ کے اوپر اتنی بکواس کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو نماز نہیں سکھائی تھی. اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں جب زیادہ کسی کو اس سے جتنا وہ پلید ہے اس سے زیادہ کہو گے تو نہ تم صحابہ کی عزت بچا سکتے ہو، نہ اہل بیت کی بچا سکتے ہو. بتا حضرت امیر معاویہ نے نماز نہیں سکھائی تھی؟ اگر امیر معاویہ نے نہیں سکھائی تھی تو حضرت امیر معاویہ نے تو تربیت حضور سے لی تھی. جس نے حضور سے تربیت لی ہو وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے. یہ تو سیدھا اگر اعتراض کرے، تھوڑا سے اس کو لمبا کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بات جاتی ہے. تجھے شرم دے حیا نہیں آتی؟ اتنا غلو کرتے ہو، اتنی دشمنی استاد سے قبلہ کی دشمنی میں. یزید کی دشمنی نہیں ہے تمہیں، تم خود یزید والے اعمال کرتے ہو. تم یزید سے بھی بڑے بدتر ہو، میں قسم سے کہتا ہوں. یزید نے کبھی یہود و نصارہ کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دی. یزید پلید نے کبھی بھی جمہوریت پسند نہیں کی. یزید پلید نے کبھی بھی کفر کا نظام نہیں چلایا، نہ ہی ایسی تعلیم دی ہے یزید پلید نے جو کفر کے نظام کو چلانے کا سبب بنے.
لیکن تم اتنے خبیث النفس ہو جو یہود و نصارہ کی تعلیم حاصل کرتے بھی ہو، اپنی اولاد کو بھی دیتے ہو، اور اسی تعلیم کے سبب یہودی کا نظام بھی قائم رکھتے ہو۔ اب اتنی بڑی بکواس جو تو نے حضرت امیر معاویہ پہ کی ہے، پہلے اپنے باب خادم سے تو پوچھ کہ یزید کو نماز آتی تھی یا نہیں۔ یہ تیرا بابا خادم رضی کیا کہہ رہا ہے، سن اس کی بات۔ تمام دوست بھی یہ بات سماعت کریں۔ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی، جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی، حافظ قرآن بھی سی یزید، صرف داستانہ۔ اس کے اندر خادم رضوی یہ کہہ رہا ہے کہ یزید کو جمعہ بھی پڑھاتا تھا، حافظ قرآن بھی تھا۔ اب مجھے یہ بتا، جو جمعہ پڑھاتا ہو، خطبہ جمعے کا دیتا ہو، حافظ قرآن، اس کو نماز بھی نہیں آتی تھی، تجھے شرم نہیں آتی؟ پہلے اپنے بابے سے تو مشورہ کر لیتا۔ جو میں بکواس کر رہا ہوں صحابی رسول پہ یزید کی توہین نہیں ہے، یہ امیر معاویہ کی توہین ہے۔ تو بکواس کر رہا ہے، کم از کم اپنے بابے کی تو سن لیتا، تیرا بابا اس متعلق کیا کہہ رہا ہے، تجھے شرم تک نہیں آئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، میں خود کہتا ہوں جو استاد صاحب کے ساتھ، میں قسم سے کہتا ہوں، جو استاد صاحب کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنا عقیدہ اہل سنت والا نہیں رکھ سکتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں بالکل۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، اعلیٰ حضرت کے کبھی شاگردوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، فتاوی شارح بخاری کے بھی پڑھا ہے کبھی؟ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، علامہ شریف الحکم جدری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ان کا کیا موقف ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی کا کیا موقف ہے؟ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، ان کا کیا موقف ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، ایسے ٹان 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 شروع کر دیتے ہو، لیڈی لیانا کے بچے۔ تجھے شرم آنی چاہیے بکواس کرتے ہوئے، چاہے حجرہ پارٹی ہو، چاہے عبدالحمید گشتی ہو، چاہے یہ سارے ایک ہی ہیں، منیب جو حنیف مویشی ہے، سب ایک ہی دیکھ کے چمچے ہیں کمینے، رافضیت پسند۔ اب تیرا بابا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ اب بتا، ادھر حافظ قرآن اور نماز بھی نہ آتی ہو؟ شرم آنی چاہیے، کچھ الفاظ کے اوپر اپنے غور کرنا چاہیے کہ میں کون سی بکواس کر رہا ہوں۔ بڑے دعوے سے کہہ رہا تھا، بعد میں ہم نے سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، تمہارے یزید کو نماز آتی کی بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب اس کا جواب تو دے، یا اپنے بابے خادم رضوی کو بھی یزیدی کہے، یا پھر توبہ کر سر عام۔ پر تمہاری توبہ کب قبول ہوگی؟ جب تک یہودیت سے توبہ نہیں کرو گے، تمہاری توبہ کب قبول ہوگی؟ دوسری بات یہ پیر اجمل رضا قادری کی سن، یہ تو تم ہم نوا ہونا، ایک جیسے ہونا، اس کی بھی سن لے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جمعہ پڑھاتا تھا اور خطبے دیتا تھا، امامہ شریف تھا، سارا کچھ تھا۔ یہ سن اجمل رضا قادری کی۔ میں نے کہا تو نرا مسلمان ہے، تو یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، وہ تو جمعے پڑھاتا تھا، وہ تو پگڑی داڑھی والا تھا، وہ تو بڑے بڑے خطبے افسوس دیتا کی تھا۔ بات ہے یار، اتنا تعصب کرنا کہ حضرت امیر معاویہ سرکار کی شان میں اتنی بڑی بکواس کر جانا، تعصب کر جانا۔ میں تو یہی کہوں گا، اللہ رب العالمین ان کو حسد، بغض، کینہ، کبر و ریا سے چھٹکارا دے، یہودیت سے ان کو چھٹکارا دے، اور دین حق کی ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے کبھی بیعت یزید سے انکار کا سبب اگر پوری پڑھی ہوتی، جب اس کا ابتدا پڑھا ہوتا تو ہم کبھی بھی استاد صاحب کی بلا کچھ یزیدی نہ کہتے۔ استاد صاحب نے پہلے صفحے پہ لکھا یزید پلید، اور آخر میں لکھا کہ ہمارا مقصد یزید کو فسق و فجور سے پاک دکھانا نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ہے۔ افسوس کی بات ہے، اتنے حوالوں کے باوجود بھی اگر تمہیں عقل نہ آئے تو پھر وہی ہے نا، اندر جو یہودیت رچی ہوئی ہے اس کو نکالنا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں یزید کی آڑ میں یہودیت کے اوپر پردہ پاؤ، یزید دی آڑ دے اندر یہودیت تے پردہ پاؤ، الیکشن تے پردہ پاؤ، لبیک یا رسول اللہ کٹانا تے پردہ پاؤ۔ بس یزیدی کہاں گے عوام دور ہوئے گی، انہاں دی حق دی آواز پہنچ نہیں سکے گی، تے ساڈی بلے بلے ہو جائے گی۔ کتنے کو فدو بنا لے گا، فدو تیرے جیسے جو بے وقوف ہوں گے نا، جاہل مطلق، وہ تو تیری آڑ میں آ جائیں گے۔ لیکن جو الحمدللہ انڈیا سے جو تم نے پہلے چلایا تھا نا، وہ ضیائی صاحب ہیں، انہوں نے جو مناظرے کا چیلنج کر دیا، الیاذ باللہ چشتی صاحب کا رد کر دیا، ان کی بات ہمارے تک پہنچی ہے کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، چشتی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ کم از کم کچھ شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر یہودیت رچی ہے تو رچے رہو، لیکن حق والوں کی مخالفت نہ کرو۔ اگر تمہاری زبان نہیں کھلتی یہودیت کے خلاف، ان جمہوری ملاؤں کے خلاف، تو کم از کم اپنی زبان حق والوں کے خلاف تو نہ چلاؤ، کہیں اس زبان کے بدلے میں تمہیں آخرت میں کچھ اور نہ بھوگنا پڑ جائے۔ بس کیا کہیں، یقین کریں، یہ اس کا بھی کلے